أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ الحمدللہ ہماری سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے ڈاکے کی سزا پڑھی اور ڈاکے کی سزا کو الحمدللہ ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی، اپنے سے ڈرنے کی اور گناہ گاروں کی سزا کو بیان کیا۔ اب یہاں پھر اللہ تعالیٰ چوری کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ والسارق، ہم ترجمہ دیکھیں پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ والسارق، سرقہ کہتے ہیں عربی میں چوری کو۔ والسارق، وہ مرد جو چوری کرے، والسارقۃ، اور وہ عورت جو چوری کرے، فاقطعوا، یہ قطع سے ہے، کاٹ دینے سے۔ ایدیہما، یہ ید کی جمع ہے ایدیہ، کہ تم اے حکمرانوں تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ جو مرد، بڑا واضح لفظ ہے نا۔ اب دیکھو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ چوری پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم پتہ نہیں کہاں سے نکالے۔ السارق، وہ مرد جو چوری کرے، السارقہ، وہ عورت جو چوری کرے، فاقطعوا ایدیہما، تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، جزا یہ بدلہ ہے، یہ سزا ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ کسبہ کہتے ہیں جو کمایا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، جو کچھ تم نے کیا ہے یہ سارا فسادات اسی کی وجہ سے ہے۔ بما کسبا، تو یہ ان کی کرتوتوں اور کمائی کا بدلہ ہے۔ نکالاً، نکال کہتے ہیں سزا کو، ایسی سزا جو عبرت والی ہو۔ نکالا من اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے بطور عبرت کے سزا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو شخص اس ظلم کو کرنے کے بعد، یعنی چوری کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور درستگی کر لے۔ درستگی کا کیا مطلب؟ اب توبہ کر لے پکی پکی اور اس کام کو چھوڑ دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والے اور مہربان۔ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں، یعنی جانتے ہو کہ اللہ کی ہیں لہو ملک السماوات والارض، جن کی سلطنت آسمانوں میں زمینوں میں، وہ جس کو چاہے یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے سزا دے، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ تو یہ میرے دوستو آیات کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں سب سے پہلی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر مسائل، اس پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں، بیچ میں عورتیں ویسے ہی شامل ہوتی ہیں۔ جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں اللہ نے مرد عورت جدا جدا نہیں کی۔ کیا مطلب کہ یہ حکم نماز قائم کرو بس مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے، نماز قائم کرو، لیکن چوری پر، زنا پر اللہ نے الگ الگ کیا۔ مرد چوری کرے، عورت چوری کرے، مرد زنا کرے،
عورت زنا کرے، الگ الگ اس لیے بیان کیا کہ کیونکہ چوری کے اوپر سزا اور حد لگتی ہے، اور شریعت میں حد تھوڑا سا شک شبہ پیدا ہو جائے تو ساقط ہو جاتی۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی آدمی 14ویں صدی کا مسلمان استدلال کرتا ہوا کہتا کہ نہیں یہ تو چوری کی سزا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ نہیں اس میں کوئی غبار والی بات نہ رہے، چوری کی سزا مرد کو بھی ملے گی، چوری کی سزا عورت کو بھی ملے، دونوں کو ملے۔ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ زنا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا تذکرہ بعد میں کیا۔ الزانیۃ والزانی، زانی عورت، زانی مرد۔ چوری کے اندر پہلے مرد کا تذکرہ کیا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت۔ تو یہ ترتیب کیوں الٹ دی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ مرد کو اللہ نے کمانے کے اسباب مہیا کیے ہیں، اس کے لیے بازار کا رستہ کھولا ہے، اس کے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے یہ چوری کر رہے، یہ بہت بڑی گناہ اور کہ شدت کی بات ہے۔ ہاں عورت ہے بیچاری، اس کا کوئی بندوبست نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، اس نے چوری کر لی، وہ بنسبت کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات کہ کوئی ہے نہیں تھا اس لیے اس نے چوری کر لی۔ مرد کو تو اللہ نے سارے اسباب دیے، نفقہ کما سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، پھر بھی چوری کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے چوری کے جرم کو زیادہ ثابت کرنے کے لیے پہلے مرد کا تذکرہ کیا۔ اور زنا کے اندر اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا کہ مرد تو بازاروں میں پھرتے ہیں، ان کے لیے باہر زنا کے بہت سے مواقع میسر ہیں، لیکن عورتیں تو گھروں میں ہوتی ہیں، پردے میں، حیا میں، فضا کے اندر، اور خواتین پر شرم و حیا بنسبت مردوں کے غالب ہوتی ہے، وہ بھی زنا کر جائیں تو بڑی شرم کی بات ہے، اس لیے اللہ نے پہلے وہاں الزانیہ کا تذکرہ کیا۔ اب میرے دوستو آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، یہ تھوڑی سی بات بڑی گہری اور سمجھنے کی، اس سے آپ کو میں آخر پہ بتاؤں گا، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج بہت سی چیزوں کو ہم چوری کہتے ہیں، شریعت اس کو چوری مانتی نہیں، اور کن چیزوں پر شریعت سزا نافذ کرتی۔ تو سمجھیے پہلی بات یہ ہے کہ سرقہ، چوری، لغت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اور لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے مال محفوظ کو، میرے جملے یاد رکھنا، کسی کے مال محفوظ کو اس کی اجازت کے بغیر چھپا کر لے جانے کو چوری کہتے ہیں۔ کسی کے محفوظ مال کو محفوظ جگہ سے اس کی اجازت کے بغیر چھپا کر لے جانے کو چوری کہتے ہیں۔ اب ہم اس بات کو سمجھنے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ چوری میں چند شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں موجود ہوں گی تو چوری کی تعریف صادق آئے گی، اگر یہ شرطیں موجود نہ ہوں تو چوری کی تعریف نہیں صادق آئے گی۔ پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مال کسی کی ذاتی ملکیت ہو، کسی جماعت کی، کسی گروہ کی، وہ ذاتی ملکیت ہو، چور کی اس میں ملکیت نہ ہو، تھوڑی بہت بھی نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آدھا آپ کا ہے، آدھا چور کا، چور 3 حصے لے گئے، تو اس کو شریعت میں چوری نہیں کہے کہ وہ 3 حصے لے گئے آپ کے، خیانت ہے، دھوکہ دہی ہے، اس کے لیے حرام ہے، لیکن چوری نہیں۔ کیوں؟ اس میں شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی مال اس کا ہو، اس لیے کہا گیا کہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں ملکیت نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مال ایسا نہ ہو کہ جس میں عوام کے حقوق مساوی ہوتے ہیں، مثلا رفاہ عامہ، سڑک ہے، جنازگاہ ہے، عیدگاہ ہے، ویٹنگ روم ہے، اس طرح کے جتنے بھی پبلک پلیس، عوام کے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اگر وہاں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، اس کے اندر بھی چور کی ملکیت ہے۔ دیکھو نا، یہ جو سڑک ہے جس پہ ہم چلتے ہیں،
ہر بندے کا اس سڑک پہ چلنے کا حق ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی ٹینٹ لگا کے سب کو ہی حق مار کے بیٹھ جائے، لیکن اس کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے اس کے اندر۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر بنیادی بات ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو جس کو چرایا ہے، اس میں چرانے والے کی نہ ملکیت ہو نہ ملکیت کا شبہ ہو، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلا اجازت لے جائے۔ اگر آپ نے کسی کو اجازت دے رکھی ہے، وہ آپ کے گھر آتا جاتا ہے، آپ کے سامان کے پاس، آپ کے دفتر کے پاس، آپ کی چیزوں کو کے اندر استعمال کرتا ہے، پھر بھی وہ چورا لیتا ہے، اس کی سزا ہے، وہ حرام ہے، لیکن وہ چوری نہیں، بلا اجازت لے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ وہ جو سامان لے کے جا رہا ہے چھپا کے لے کے جائے، اعلانیہ نہ لے کے جائے، کیونکہ اگر اعلانیہ لے کے گیا وہ تو ڈاکہ ہے، ڈاکے کی سزا پیچھے بیان ہو گئی۔ ڈاکہ سرعام لے گیا مال، لیکن چوری میں کیا ہے، مال لے گیا چھپا کر، تو یہ چھپا ہوا رات کو ذمہ دار سویا، صبح کو پتہ چلا بکریاں ہیں ہی نہیں، تو اب یہ ہے مال کو چھپا کر لے جانا، اعلانیہ نہیں۔ اب یہاں میرے دوستو 5 باتیں میں نے آپ حضرات کو بتائی۔ نمبر 1، کسی کا مال جو ہم لے جا رہے ہیں وہ مال کے اندر اس کی ذاتی ملکیت ہو، اس کی کوئی ملکیت نہ ہو۔ نمبر 2 کیا ہے کہ عوام کے حقوق جو مساوی ہیں، رفاع عامہ کی چیزیں وہ نہ ہوں۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ وہ مال محفوظ بھی ہو، یہ ایک بات رہ گئی، وہ مال کیا ہو، محفوظ بھی ہو۔ مثال کے طور پر محفوظ ہونے کا مطلب لاک میں پڑا ہے، تالا لگا ہوا ہے، یا وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ موجود ہے، کوئی نگران موجود ہے، کوئی چوکیدار موجود ہے، پھر بھی اس کے باوجود اگر مال لے گیا تو پھر تو چوری ہے۔ لیکن آپ نے جناب ایسے ہی کھلا چھوڑ، مثال کے طور پر یہ اس سے بڑی واضح بات، موٹر سائیکل ہے نا، آپ نے موٹر سائیکل کو لاک نہیں لگایا اور پھر بھی وہ کوئی لے گیا تو وہ شریعت میں چوری نہیں ہے، سمجھ آئی نا بات؟ اب ہاں یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے اور قاضی اس پہ کوڑے لگائے گا، یہ نہیں ہے کہ اب ثواب ہو گیا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں، دونوں باتیں سمجھیں پوری وضاحت سے، کہ کوئی آدمی لاک کے بغیر موٹر سائیکل لے گیا، اب اس کا شریعت میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ چوری نہیں، اس نے اس کو تالا نہیں لگایا، لیکن حاکم وقت بھلے اس کو جتنے مرضی کوڑے مارے۔ اللہ اس کو تعزیر کہتے ہیں، جو پچھلے سبق میں ہمارے بیٹھے تھے ان کو یاد ہوگا، ایک تعزیر ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت نے متعین نہیں کی، حاکم وقت متعین کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی موٹر سائیکل کوئی لاک کے بغیر لے گیا، یا آپ نے کوئی جوتا محفوظ جگہ پر نہیں رکھا اور کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تو وہ اس کو چور نہیں کہیں، یہ بات۔ اب دیکھو یہاں یہ ایک تو غلط فہمی میں آپ حضرات کی ہمیں یہ دور ہونی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجرم کو کھلی چھٹی مل گئی کہ جی لو جی مفتی صاحب نے کہہ دیا موٹر سائیکل بھی اٹھا سکتے ہیں، جوتے بھی اٹھا سکتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ کسی کی اجازت 1 روپیہ اور ٹکا بھی بغیر اجازت کے استعمال کرنا حرام، بہت سخت گناہ ہے اس کا۔ لیکن چوری کی تعریف کہاں کہاں صادق آئے گی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو اس سے ہمیں بہت واضح بات یہ پتہ، کیونکہ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آج بہت سارے بیچارے یورپ کے تعلیم یافتہ یا مغرب سے متاثر لوگ وہ قرآن کی ان سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو جی یہ کوئی بات ہے، اگر شریعت کی حد نافذ کر دو تو پھر سارا معاشرہ ہاتھ کٹا ہو جائے گا، جہاں دیکھیں گے ہاتھ کٹا ہی نظر آئے گا، اس کا ہاتھ کٹا، اس کا ہاتھ کٹا، اس کی ٹانگ کٹی، اس کا پاؤں کٹا۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ خدا کے بندے تم ایک کا ہاتھ کاٹو تو صحیح ہمت کیسی پڑے گی کس کی چوری کرنے کی۔ وہ اللہ جو سانپوں کو، بچھوؤں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، کافروں کو، فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، ہر کسی کو دیتے ہیں،
لیکن قصاص کے معاملے میں کہتے ہیں لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، تم اللہ کے دین کی سزا نافذ کرتے ہوئے ان پہ رحم نہ کھاؤ۔ اب یہاں اللہ اتنے سخت ہیں کہ رحم نہ کھاؤ، حالانکہ اللہ سانپوں کو دے رہے ہیں، کافروں کو کھلا رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان پہ اب رحم نہ کھاؤ۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ شریعت نے کہاں کہاں کون کون سی سزائیں متعین کی، کہ پہلے نمبر پہ تو شریعت نے یہ پابندیاں لگائیں کہ یہ پابندیاں ہوں گی تو چوری ہے۔ اب جب چوری ثابت ہو جائے تو اور کیا ہے، اس کا جرم ثابت ہو جائے، اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اور یہاں دیکھو جو میں نے بات بتائی، جیسے مسجد ہے، عیدگاہ ہے، اور جناب اسی طرح پارک ہے، کلب ہے، اسٹیشن روم ہے، ویٹنگ روم ہے، اور جناب اسی طرح جہاز، ریل ہے، درختوں پہ لگے ہوئے پھل ہیں، شہد ہے، یہ چیزیں کوئی چورا لیتا ہے تو ہم اس کو چور نہیں کہیں، شریعت کی سزا کے موافق۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں ہر کسی کو آنے کی اجازت، یہاں جو سامان ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے باہر سے تالا لگا دیا، لیکن مسجد کے اندر آنے کی تو ہر کسی کو اجازت، اور ہمارا سامان وہیں پڑا ہوا ہے، یہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت، اسٹیشن پہ ہر کسی کو جانے کی اجازت۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ مسجد کی کوئی چیز اٹھا کے لے گیا تو اس نے ثواب کا کام کیا، ہاں گناہ کیا، بہت بڑا گناہ کہ اللہ کے گھر سے چوری کی، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ قاضی چاہے تو ایسے بندے کو کوڑے لگا لگا کے ختم کر دے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کی۔ اور اسی طرح نوکر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی آپ کے معمار مستری کام کرنے والا ہے، وہ آپ کے گھر میں گیا اور جناب آپ کے گھر کا صفایا کر کے نکل، تو اس کو بھی شریعت میں چور نہیں کہیں، کیونکہ نوکر کو آپ نے گھر میں آنے کی اجازت دی، مزدور کو آپ نے گھر میں آنے کی اجازت دی، اس کو ہم چور نہیں کہیں گے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، آپ کے ہاتھ میں زیور تھا، کسی نے وہ زیور عورت کا اس کے کانوں سے کھینچ لیا، چھین لیے، اس کو ڈاکہ کہیں، اس کو چوری نہیں کہیں کہ یہ ڈاکہ ہے، سرعام چھین لیا۔ کسی نے کسی سے پیسے لیے، پیسے لینے کے بعد جب دینے کی باری آئی تو مکر گئے، میں پیسے نہیں دیتا، تو یہ بھی چوری نہیں، کیونکہ جب اس نے پیسے لیے تھے تو لیتے وقت اس کی خوشی سے لیے تھے۔ ہاں یہ دغا بازی ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے، فراڈ ہے، لیکن میت کا کفن، یہ میں ساری مثالیں دے رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے بات، میت کا کفن، میت کا کفن چوری کرنا کتنی غیر اخلاقی بات ہے۔ فرعون ایسے کیا کرتا تھا کہ میت کے کفن چوری کر لیا کرتا تھا۔ اگر کوئی آدمی میت کا کفن چوری کرے تو یہ چوری نہیں ہے، کیونکہ میت اپنے مال کو محفوظ نہیں کر سکتی، اس لیے اس پہ گناہ تو ہے لیکن اس پہ بھی چوری کی سزا نہیں لگے۔ میراث ہے، میراث جاری ہونے لگی، اب ہر بھائی کا میراث میں حق تھا، بڑا بھائی ساری میراث ہڑپ کر کے بیٹھ گیا، اب ہم اس کو یہ تو کہیں گے کہ اس نے حرام کام کیا، لیکن ہم اس کو چوری نہیں کہہ سکتے۔ کوئی آپ کا پارٹنر ہے، اس نے آپ کے مال کے اندر 2 نمبری کر دی، مال لے لیا آپ سے، تو اس کو بھی ہم چوری نہیں کہیں گے، ایک گناہ کا کام کہیں گے۔ تو میرے دوستو، ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، یاد رکھنا، کہ جو اللہ نے حدود نافذ کی ہیں ان کے اندر اتنی شرطیں ہیں کہ وہ شرطیں عام طور پہ پوری نہیں ہوں گی، کوئی ایک آدھا ملے گا جس پہ وہ شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پہ، جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی چوری کی سزا نافذ ہونے لگ گئی تو سارے ہاتھ کٹے ہو جائیں گے۔ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ چوری کی شرطیں پڑھ کے دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا 100 میں سے 1 پہ لگیں گے، وگرنہ باقی سب پہ تو تعزیری سزائیں ہیں، جو جیل میں ملے، جو پولیس دے، جو قانون سزائیں دے، وہ تعزیری سزائیں۔ لیکن جو سزائیں قرآن نے بیان کی ان کو ثابت کرتے وقت پتہ چلے گا کہ کوئی ایک آدھا ہی۔ اب مثال کے طور پر ہم نے جو پڑھی وہ حدود کیا کون کون سی، کہ ڈاکہ، چوری، زنا، شراب، اور اسی طرح زنا کی تہمت،
इनकी सज़ाएँ तो शरीयत ने मुतय्यन की। इसके अलावा कत्ल, इसके अलावा बाकी जितनी भी सज़ाएँ हैं वो शरीयत ने हाकिम वक़्त पे छोड़ दी। तो बताओ इसमें शरीयत का क्या जुर्म। अच्छा, फिर जुर्म साबित करने के लिए भी ये तो है ना कि ये शर्तें हों, ये जुर्म साबित होने की भी बड़ी कड़ी शर्तें लगाई। कड़ी शर्तें क्या लगाई? ज़िना की सज़ा में आम तौर पे हर मामले में 2 गवाह, ज़िना की सज़ा में अल्लाह ने 4 गवाह, चारों के चारों गवाह भी आँखों से देखने वाले हों, ऐनी गवाह। अच्छा, चोरी के अंदर अल्लाह ने कहा नहीं 2 गवाह काफ़ी। अच्छा, बाकी मामले में हम देखते हैं एक मर्द 2 औरतें किसी मसले पे गवाही दे दें तो काफ़ी, लेकिन नहीं, चोरी के मामले में 2 मर्दों की गवाही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मर्द की जगह 2 औरतें लगा लें। और गवाह सच्चा चलेगा, फासिक नाफरमान गुनाहगार गवाह नहीं चलेगा। तीसरे नंबर पर आम मामलात के अंदर गवाही लेट हो गई तो कोई मसला नहीं। चोरी की सज़ा में गवाह ने गवाही देते हुए 1 महीना ताख़ीर कर दी तो अब इसकी गवाही मोतबर नहीं। कितनी कड़ी सज़ाएँ लगाई शरीयत ने, शर्तें लगाई। तो इसलिए अब जब ये किसी आदमी पर जो शराइत भी साबित हो जाएं, गवाह भी गवाही दे दें, अब उस पर जुर्म साबित हो जाए तो अब उसको सज़ा न देना और उसको इबरत का निशान न बनाना, ये बाकी लोगों पर जुल्म करने के मुतरादिफ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया नकाल मिनल्लाह, कि ये नकाल है। नकाल किसको कहते हैं? कि इनको ये जो मैंने सज़ा दी है हाथ काटने की, ये क्या है? ताकि इसको देखकर बाकी लोगों का दिल धड़के, उनका जिस्म कांपे, वो सोचें कि ये हाथ कटा हुआ उनको बार बार नज़र आए कि अगर मैंने चोरी कर ली तो हाथ कट जाए। अच्छा, एक और सज़ा बीच में बता दूं, भूल ना जाऊं, शर्त के एतबार से याद कर लें। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हर चोरी पे सज़ा नहीं है, ये शर्तें भी साथ हैं और कम अज़ कम वो चोरी 10 दिरहम की हो। 10 दिरहम की, 10 दिरहम की मिक़दार का कल परसों में हिसाब लगा रहा था, चांदी के हिसाब से तकरीबन कोई 7,000 के करीबन थी। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक किसी ने 5,000 भी चुराया तो वो चोरी नहीं है। 7,000 के करीब 10 दिरहम की चोरी पर हाथ काटा जाए। 5,000 की चोरी पर सवाब नहीं, उसको इनाम नहीं दिया जाएगा, उसको भी उस पर सज़ा मिलेगी, लेकिन जो शरई सज़ा हाथ काटने की है वो नहीं। फरमाया नकालम मिनल्लाह, ये सज़ा इनको ऐसे दो कि दूसरे लोगों को भी इबरत हो, उनको भी पता चले। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अच्छा, अल्लाह अपनी सिफ़ात लाकर बता दिया कि जिस तरह मैं अज़ीज़ हूँ, मैं गालिब हूँ, सज़ा नाफिज कर सकता हूँ, इसी तरह मैं हकीम भी हूँ, मैं ज़ालिम नहीं हूँ। ये जो मैं सज़ा दे रहा हूँ इसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है, और वो हिकमत क्या है कि एक का हाथ कटेगा, बाकी हज़ारों लोग बच जाएंगे। और फमन ताब मिन बादि ज़ुल्मिही, जो शख्स इस गुनाह के बाद तौबा कर ले, व अस्लहा, और अपनी दुरुस्तगी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा दे। अच्छा, आपको याद हो डाके की सज़ा में तौबा का अंदाज़ और बयान हुआ, यहाँ तौबा का अंदाज़ और था। डाके की सज़ा में तो ये कहा गया कि डाकू पकड़े जाने से पहले अगर तौबा कर ले तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन चोर के बारे में कहा कि उसको अल्लाह ताला जुल्म करने के बाद अगर माफ़ी मांग ले अल्लाह माफ़ कर दें। तो क्या मतलब कि अल्लाह उसकी आखिरत की सज़ा तो माफ़ कर देंगे, दुनिया के अंदर उसका हाथ काटा ही जाएगा। फिर चोर ने चोरी कर ली, अब पकड़ा गया, अब कहता है मैं तौबा करता हूँ। इसीलिए एक चोर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब लाया गया, उसका हाथ कटने लगा तो अल्लाह के महबूब का रंग उड़ गया चेहरे, आप परेशान हो गए। सहाबा कहने लगे ऐ अल्लाह के महबूब आप क्यों परेशान? आपने फरमाया देखते नहीं हो कि मेरे एक उम्मती का हाथ काटा जा रहा है तुम्हारे अंदर। सहाबा कहने लगे अल्लाह के नबी आप हाकिम हैं, आप बड़े हैं, आप इसको माफ़ कर दें।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنے اس بھائی کو پہلے ہی سمجھا بجھا دیتے، اب میرے پاس آ چکا ہے، اب تو میں شریعت کی حد اس پہ نافذ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹوا دیا۔ ہمارے ایک محترم تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ جو چوری ہے نا، چوری، یہ چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ ان سے کہا بھائی یہ دیکھو اتنا واضح قرآن میں لکھا ہوا ہے، موٹے لفظوں میں تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ یہ فزیکلی ہاتھ کاٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تو یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی نقصان کر کے آ جائے، اس کو کوئی کہے او ہو تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ کے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو محاورے کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے چوری کر لی وہ تو اپنا ہاتھ ہی کٹوا کے آ گیا۔ کیسی عجیب لاجک پیش کی۔ یہ ہے 14ویں صدی کے مسلمان جو ایسے ایسے دلائل اور دنیا علم پیش کرتے ہیں کہ جی فزیکلی ہاتھ، وہ خدا کے بندے، وہ پاگل آدمی جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹا، اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں کہ یہاں فزیکلی ہاتھ کاٹنا مراد نہیں، تو انگلش پڑھ کے آ گیا فزیکلی۔ اور اللہ تعالیٰ واضح بات کہہ رہے ہیں فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ کہہ رہے ہیں تو ہاتھ کاٹ کے آ گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کاٹو، یہ کہہ رہے ہیں کاٹ کے آ گئے۔ فَقْطَعُوا امر کا صیغہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو ان کے۔ اور میرے دوستو اس سے پتہ چلا کہ یہ ہاتھ دیکھو، اب یہ نقطے کی بات سمجھنا، یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ، انسانی ہاتھ کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی کسی کی ایک انگلی توڑ دے، یہ انگلی، تو شریعت کہتی ہے کہ تمہیں 5 اونٹ دیت دینی پڑے گی۔ کتنی دینی پڑے گی بھائی؟ 5 اونٹ۔ جانتے ہو ایک اونٹ کی قیمت 2 لاکھ سے اوپر۔ 5 اونٹ کا مطلب 10 لاکھ۔ ایک انگلی کسی کی کاٹ دے نا، ہم تو کہتے ہیں جی 2000 روپے۔ ایک آدمی جو ہے قتل کر دی، قتل کرنے کے بعد مقتول کے ورثہ سے، میں بھی تھا، مقتول کے ورثہ سے کہہ رہے 1 لاکھ 2 لاکھ لے کے صلح کر لو۔ وہ میرے ساتھ ایک ساتھی کھڑے تھے، وہ کہنے لگے سرکار ان کا بندہ مارا ہے، مرغی نہیں ماری، 1 لاکھ 2 لاکھ لے لو۔ شریعت نے ایسی سزائیں رکھی ہیں کہ پتہ چلے کہ دیتے وقت بھی اس کی جان نکلے۔ یہ ایک انگلی، اس کی سزا 10 لاکھ بن جاتی ہے۔ میں موٹا موٹا اگر حساب لگاؤ کہ ایک انگلی کی سزا کتنی ہے بھائی؟ 5 اونٹ۔ اچھا اب غور کرو، اگر کوئی آدمی کسی کی 5 کی 5 انگلیاں کاٹ دے تو کتنے اونٹ بن گئے؟ 25۔ کتنے اونٹ بن گئے؟ اگر سمجھ نہیں رہے میرے ساتھ چلے نا، میں تقریر نہیں کر رہا، آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک انگلی کٹے تو کتنے؟ 5 انگلیاں کٹے تو 25۔ اب 25 کو 2 سے ضرب دے دو، کتنا بن گیا؟ 50 لاکھ۔ ایک ہاتھ کی قیمت کتنی ہے؟ اس ایک ہاتھ کی قیمت شریعت کہتی ہے 50 لاکھ۔ جب تک یہ ہاتھ ایماندار ہے اس وقت تک اس کی قیمت 50 لاکھ۔ جب یہ چوری کر لے، شریعت کہتی ہے اب اس کی قیمت ٹکے گی نہیں، اس کو کاٹ دو۔ اب اس کی قیمت 0، اس کو کاٹ دو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کے بدن کی قیمت اس کے جثے سے، پہلوانی سے، طاقت سے نہیں، انسان کے جثے کی قیمت اس کے اعمال سے ہے۔ اگر اس کا عمل صحیح تو شریعت اس کے ایک ہاتھ کو 50 لاکھ کا کہہ رہی، اور جب اس کے عمل خراب ہو گئے تو شریعت کہتی ہے اس کو کاٹ دو۔ ڈاکہ ڈالے، دایاں ہاتھ کاٹو، بایاں پاؤں کاٹ دو، پھر نہیں توبہ کی، بایاں جو ہے بازو کاٹ دو، دایاں پاؤں کاٹ دو۔ اس کا کہ ایسے جسم کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہے سمجھنے کی بات۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ وہ جسم جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ وہ جسم جس کے لیے اللہ کے محبوب اور 1.25 لاکھ انبیاء آئے، جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اب اللہ کہتے ہیں ڈال دو اس کو جہنم۔ یہ جسم کسی کام کا نہیں، یہ بیہودہ اور فضول ہے، اب ڈال دو۔ لیکن جب یہ اعمال والا ہے تو اللہ کے محبوب بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اے بیت اللہ تیری عزت بڑی، تیری عظمت بڑی، پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔
یہ ہے میرے دوستو، یہ سمجھ آئے تو واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ، آگے بتایا کہ آپ کو معلوم نہیں، یعنی ساری دنیا جانتی ہے کہ بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، وہ قدرت والا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کی کسی چیز کے بارے میں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ تو یہ کیا بتایا؟ قرآن کی اس آیت کا ربط یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی قدرت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسی طرح اللہ کی حکمتوں کو بھی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ سزا کے اندر جو حکمتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، چاہے آپ کی سمجھ میں آئیں چاہے آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، اور دعا کرو دوستو، ہمارے اس درس میں بھی بات ہوئی اور بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پاکستان جس کو اسلام کی بنیاد پہ لیا تھا، اتنی دیر ہو گئی، ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دیں، اب تک جہاں اسلامی حدود کا نظام نافذ نہیں ہو سکتا، اب تک اسلام کی بنیاد پہ لیا گیا یہ دیس، اور جب ہمارے اسمبلیوں میں ایوانوں میں شریعت کے اس قصاص کے نظام کی بات کی جاتی ہے تو کھڑے ہوئے مولوی کو بٹھا دیا جاتا ہے اور یہ الفاظ جملے کسے جاتے ہیں کہ جی مولوی جی یہ نظام بڑا سخت ہے، یہ نظام بڑا سخت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جرم کیسے بند ہو جائیں؟ جو اللہ کے قانون کو سخت کہیں، وہ اپنے قوانین جتنے مرضی بناتے رہیں، اپنی عقلیں جتنی مرضی دوڑاتے رہیں، جرم دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جرم کب رکیں گے؟ جس دن شریعت کا قصاص اور حدود کا نظام نافذ ہو گیا۔ آپ سعودیہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، حاجی صاحب گئے، بہت سال رہے وہاں، آپ دیکھ لو، حالانکہ پوری شریعت نافذ نہیں ہے سعودیہ میں، سعودیہ میں بھی پوری شریعت نافذ نہیں، لیکن شریعت کے کچھ نہ کچھ نقشے کہ بہت سوں کے ہاتھ کٹے، بہت سوں کو سزائیں ملی، چاہے دن بدن جو ہے نیچے آ رہے کام، وہاں ہے ایسے چوری کی فضا جیسے یہاں کہ نمازی نماز پڑھنے آئے تو اس کی چپل بھی نہیں ملتی، اس کی بیچارے کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جو ساری قربانی کے موقع پہ یہاں جانور لے کے آئے، سارا سال جانور کو کمائی پہ محنت پہ لگائے، جاتے ہوئے بیچاروں سے سب کچھ لوٹ لی، سارے سال کی ساری زندگی کی محنت خون پسینہ پانی میں ملا دیتے۔ تو اس لیے بھائیو، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، یہ اپنے بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے 4 صوبوں میں سے کسی ایک صوبے پر اللہ کے اس نظام کو نافذ کر کے دیکھو، اگر تمہیں چوریاں اور شراب اور زنا کی کثرت نظر آئے تو پھر تم ہماری گردن اتار دیں۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، عقل مندو، اگر تم سمجھو تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس دیس میں، خطے میں یہ سزائیں اور اسلام کا نظام نافذ فرمائے۔ الحمدللہ۔